السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 27 سے لے کر کے آیت نمبر 31 تک تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان چند آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی تاریخ کا ایک عبرتناک واقعہ بیان فرمایا ہے، جس میں ہم مسلمانوں کے لیے خاص طور سے بڑی نصیحتیں ہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بالکل ٹھیک بیان کر دیجئے۔ یہ جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کا واقعہ بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل۔ یہ دو بیٹے، ان دونوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ لوگوں کے سامنے آپ ٹھیک بیان کر دیجئے، صحیح بیان کر دیجئے، حق کے ساتھ بیان کر دیجئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ اس واقعے کو بیان کر دیجئے کہ جب دونوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ دونوں بیٹوں نے قربانی کیوں پیش کی، اس کے بارے میں مفسرین نے بیان کیا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے میں شروع میں آدم و حوا کے ملاپ سے جب ایک بار ملاپ ہوتا دونوں کا، آدم و حوا کا، تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی جڑوا پیدا ہوتے تھے۔ پھر جب دوسری مرتبہ ملاپ ہوتا تھا تو پھر ایک بیٹا اور ایک بیٹی جڑوا پیدا ہوتے تھے۔ تو ہوتا کیا تھا کہ جو پہلی مرتبہ میں جو ایک بیٹا ایک بیٹی جڑوا پیدا ہوا تھا آپس میں شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر جو دوسری مرتبہ پیدا ہوا تو ایک بیٹے سے اس بہن سے شادی اور دوسرے بیٹے کے اس بہن سے شادی۔ اس طرح سے جو ہے اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون تھا۔ ایک مرتبہ جب حابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ جو بہن تھی وہ ماشاءاللہ اچھی خوبصورت بہن تھی، لیکن قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو جب دونوں جوان ہوئے تو طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق، اب حابیل کو قابیل کی بہن سے شادی کرنا تھا اور قابیل کو حابیل کی بہن سے شادی کرنا تھا، لیکن قابیل کی بہن خوبصورت ہے، حابیل کی بہن اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ تو قابیل نے چاہا کہ ہم حابیل کی بہن سے شادی کر لیں۔ قابیل نے چاہا کہ ہم اپنی بہن شادی، اس کی بہن شادی نہیں کریں، چونکہ قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے وہ خوبصورت نہیں ہے، لیکن حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی ہے وہ خوبصورت ہے۔ لیکن قابیل اپنی بہن سے ہی شادی کرنا چاہ رہا ہے، حابیل کی بہن سے شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اب یہ بات سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس گئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے سنا تو کہا کہ نہیں، جو اللہ کا قانون ہے ویسے ہی ہوگا۔ حابیل کی بہن ہے، اس سے آپ کو شادی کرنا ہے، قابیل کی بہن ہے، اس سے حابیل شادی کرے گا۔ لیکن وہ مانا نہیں قابیل، کیونکہ اس کی بہن جو ہے خوبصورت ہے اور جو حابیل کی بہن ہے وہ خوبصورت نہیں ہے۔ تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ ایک کام کرو، تم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ تو مفسرین نے کہا ہے کہ حابیل نے عمدہ دمبے کا قربانی پیش کیا اور قابیل نے گیہوں کی بالی کی قربانی پیش کی۔ آگ آیا اور حابیل کی قربانی کو جلا دیا، یعنی قبول کر لیا اور کہا کہ شادی ویسے ہی ہوگی جیسے پہلے ہو رہا تھا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا، تو اب اس کے دل میں حابیل کے لیے حسد پیدا ہو گئی قابل کے دل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سربلند کر دیا، ہم سربلند نہیں ہوئے، اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بالکل صحیح اور ٹھیک سنا دیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے اپنی اپنی طرف سے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو قبول کیا، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی کو قبول نہیں کیا، تو قال لأقتلنک، تو حسد کا شکار ہو گیا۔ قابل جو ہے وہ حسد کا شکار ہو گیا اور کیا کہا؟ لأقتلنک، میں تم کو قتل کر دوں گا۔ میری چاہت تھی میرے ساتھ پیدا ہوئی بہن ہے، میں ان سے شادی کروں، لیکن تو اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اللہ نے تیری قربانی کو قبول کیا ہے، میں تم کو قتل کر دوں گا۔ اس حسد کا شکار ہو گیا۔ دراصل یہاں پر اور آیت کریمہ میں اور آیات کے اندر آگے بھی بہت سارے ایسے پوائنٹ ہیں جس کو اگر ایک مسلمان غور و فکر کے ساتھ سوچے تو اس کے اپنی زندگی کی بہت ساری اصلاح ہو سکتی ہے۔ آج بھی اگر کسی معاملے میں کوئی آگے بڑھتا ہے، حسد ہمارے دل کے اندر آتا ہے، اور یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو ہر آدمی کے دل کے اندر اٹھتا ہے۔ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، شیخ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حسد جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جو ہر آدمی کے دل میں اٹھتا ہے، لیکن جو باظرف آدمی ہوتے ہیں، جو اچھے خیالات کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس حسد کو دبا دیتے ہیں، لیکن جو کمینے قسم کے لوگ ہوتے ہیں حسد کو وہ ابھار دیتے ہیں۔ تو حسد اس کے دل کے اندر آیا اور اس نے فوراً اپنے بھائی کو اسی وقت دھمکی دیا، لأقتلنک، میں تم کو قتل کر دوں گا۔ تو دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ہی عمل کو قبول کرتا ہے، دوسروں کے عمل کے قبول نہیں کرتا ہے۔ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے عملوں کو قبول فرماتا ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر امام ابن ابی حاتم تفسیر الدر المنصور اور دیگر تفسیری کتابوں کے حوالے سے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری ایک نماز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے تو یہ میرے لیے دنیا اور زمانہ ہر چیز سے بڑھ کر کے قیمتی ہوگا، کہ اگر مجھ کو معلوم ہو جائے کہ میری ایک عبادت کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ معزز سامعین اکرام، جب آدم کے ایک بیٹے قابل نے حابیل کو جب دھمکی دیا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، تو اس بھائی نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، دیکھو اگرچہ تم اس وجہ سے قتل کرنے کے لیے مجھ کو میری طرف ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو، لیکن میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب العالمین سے میں ڈرنے والا ہوں، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں، لہذا میں تم کو بدلے میں کچھ نہیں کروں گا۔ تم اگر مجھ کو مارنا چاہتے ہو، میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہو، قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو میری طرف بڑھانا چاہتے ہو، تو میں تمہاری طرف قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ دو مسلمان جب قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہماری شریعت کے اندر معاف کر دینے کو بہت بڑا مقام دیا گیا ہے، اور جو آدمی انتقام کے لیے اٹیمپٹ کرتا ہے، جو آدمی انتقام کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اب ان سے ہم کو پرابلم ہو گیا، ان سے ہم کو تکلیف ہو گئی، اب ہم اپنے دل کے اندر بات کو چھپا کر کے رکھے ہوئے ہیں، صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وقت آئے گا ہم اس چیز کا بھرپور بدلہ لیں گے۔ یہ جو انتقامی سوچ اور جذبہ ہے، ہماری شریعت اس کو بالکل پسند نہیں کرتی ہے۔ ایک مسلمان کے شایان نشان ہو نہیں سکتا ہے کہ وہ انتقام کے لیے کوئی کام کرے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ان کی بیوی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذاتی طور پر انتقام نہیں لیا۔ ہاں، اللہ کے حد کے لیے کسی کو قتل کرنا ہو تو قتل کیا ہے، لیکن ذاتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ یہ جو انتقام کی جو روگ ہے، جو آج کے ڈیٹ میں سماج و معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے، خاص طور سے توحید پرستی کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ انتقام کا جو جذبہ ہے ہماری شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ہے۔
دیکھیے آدم کے بیٹے نے کیا کہا کہ اگرچہ تو مجھ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا لیکن میں تم کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان لڑنے کے لیے آپس میں تلوار اٹھاتے ہیں اور سامنے سامنے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم کے اندر جائے گا۔ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل جہنم کے اندر جائے گا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ قاتل نے قتل کیا ہے، لیکن جو قتل ہوا وہ کیوں جہنم کے اندر جائے گا؟ کہا کہ وہ بھی اس بات کی چاہت رکھتا تھا کہ ہم اپنے بھائی کو قتل کر دیں، اگر اس کو بھی موقع ملتا وہ بھی قتل کر دیتا تھا، اس لیے دونوں جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ انتقامی جذبہ ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں کے واقعے کے اندر بیان فرمایا ہے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے جو دوسرے بیٹے تھے حابیل، جس کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، اس نے کہا انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر تو مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو میرے قتل کے گناہ کو بھی اپنے سر لے لے اور اپنے گناہ کو بھی اپنے سر لے لے۔ یہی معنی بیان کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، امام مجاہد رحمہ اللہ نے، امام سدی رحمہ اللہ نے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے، سبوں نے اس آیت کریمہ کا یہی معنی بیان کیا ہے کہ انی اريد ان تبوء باسمی واسمک، میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کا بوجھ بھی تو اٹھا لے۔ کیا مطلب؟ میرے قتل کرنے کے گناہ کے بوجھ کو بھی تو اٹھا، واسمک، اور اس سے پہلے جو تو نے گناہ کیا ہے اس کے بوجھ کو بھی اٹھا، اور کہاں ہو جا؟ جہنمیوں میں سے ہو جا۔ فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہوتا ہے۔ جو ظالم ہوگا، جو ظلم کرنے والا ہوگا دنیا میں، اس کا یہی بدلہ ہے کہ جہنم کے علاوہ اس کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فطوعت له نفسه۔ اب آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اتنی ساری نصیحت کی اپنے بھائی کے سامنے، حابیل کے سامنے قابل نے اتنی ساری نصیحت کی، قابل کے سامنے حابیل نے اتنی ساری نصیحت کی کہ دیکھو قابل، تم مجھ کو مارنا چاہتے ہو لیکن میں نہیں ماروں گا کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ دیکھو اگر تم مجھ کو مارو گے تو میرے گناہوں کا بوجھ بھی اور تیرے گناہوں کا بوجھ بھی تیرے سر پر آئے گا اور تو جہنمیوں میں سے ہو جائے گا، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ اتنی باتیں سمجھانے کے باوجود اس کا دل نہیں مانا۔ اللہ نے فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ، اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر اس کو آمادہ کر لیا۔ نہیں، مار دینا ہے، نہیں، بہت بڑا نقصان کیا تم کو، نہیں، تمہاری عزت گر گئی، نہیں، دیکھو کتنی بڑی بات ہو گئی، ارے تمہارے ساتھ ہے، تم چاہتے ہو اسے کر لینے دے تو کوئی دقت نہیں، لیکن تمہارے رستے کا روڑا بن گیا ہو، تمہارے رستے کا اس طرح سے جو ہے نفس انسان کو اکساتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ خالی شیطان اکساتا ہے انسان کو، انسان کا نفس بھی اس کو اکساتا ہے، انسان کا نفس بھی اس کو برگلاتا ہے، انسان کا نفس بھی اس کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کے اوپر اس کو آمادہ کر دیا، فقتلہ، تو اس نے قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب یہ آدمی قابل اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کے لیے کمپلیٹ ریڈی ہو گیا، اس نے کمپلیٹ ارادہ کر لیا، تو اپنے بھائی کے پاس آیا، اور بھائی کے پاس آنے کے بعد اس کی گردن کو مڑوڑنا شروع کر دیا، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، چونکہ یہ سارا کھیل شیطان کھیل رہا ہے۔ یہ سارا کھیل کون کھیل رہا ہے؟ شیطان کھیل رہا ہے۔ آج بھی دو بھائیوں کے اندر اگر بغض، حسد، عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور دو میں سے کوئی ایک یا دونوں ایک دوسرے کے طاق میں لگتا ہے، ایک دوسرے کو زخم پہنچانا چاہتا ہے، نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یاد رکھیے اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے، صرف دوسرا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ یہ جو قابل ہے حابیل کے پاس آیا اور اس کو قتل کرنے لگا، اس کے گردن کو مرنا، لیکن ابھی تک اس روئے زمین پر قتل نہیں ہوا تھا، پہلا قتل ہو رہا ہے، یہ پہلا قتل ہو رہا ہے، ابھی کسی کو معلوم نہیں کہ قتل کس کو کہتے ہیں، مرتا کیسے ہے کہ کسی کو نہیں معلوم ہے، تو گردن کو مروڑنے لگا، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ابلیس نے دیکھا ہے سارا معاملہ، تو وہ کیا ایک جانور کو جا کر کے پکڑ کے لے آیا اور لا کر کے اس کو لٹا دیا، اور اس کے سر کے اوپر پتھر رکھ کر کے دوسرے پتھر سے اس کو زور سے مارا،
اس کے سر کو بالکل کچل کر کے چکنا چور کر دیا، وہ مر گیا۔ قابل نے یہ سارا معاملہ دیکھا، اپنے بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا اور سر کو کچل کر کے اپنے بھائی کو مار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاصبح من الخاسرین، اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ دیکھیے کتنی سمپل انداز میں کتنی بڑی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا فاصبح من الخاسرین، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا۔ کیسے گھاٹا پانے والوں میں سے ہو گیا؟ کیونکہ یہ پہلا قتل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر ظلمن جو بھی قتل ہوتا ہے، یعنی ظلم کرتے ہوئے اگر کسی کو قتل کیا گیا اس روئے زمین پر، ناحق کسی کو قتل کیا جاتا ہے، تو اس قتل کا جو گناہ ہے قاتل کو بھی ملتا ہے، اور اس کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کو بھی جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ قتل کی شروعات اس نے کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے کتنی بڑی بات، کتنے آسان انداز میں، بالکل سمجھنے والے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ آج بھی اگر کوئی آدمی کسی بھی گناہ کے کام کا آغاز کرتا ہے، اگر اس کا دیکھا دیکھی آگے جو بھی اس گناہ کو کرے گا اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ آج بھی اگر کوئی نیکی کے کام کا آغاز کہیں پر کرتا ہے، اس کے بعد دنیا میں جتنی بھی نیکیاں وہاں پر اس انداز میں ہوتی رہے گی، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ فار ایگزامپل، یہ مسجد بنی نہیں تھی، مسجد جن لوگوں نے بھی اس کے اندر شامل ہو کر کے کام کیا، یا جنہوں نے بھی اس مسجد کو بنوایا ہے، اب جب تک اس مسجد کے اندر نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اس مسجد کے اندر توحید کی بات ہوتی رہے گی، جب تک یہاں پر درس و دروس ہوتے رہیں گے، جب تک یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بات ہوتی رہے گی، ہر ایک کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جنہوں نے یہاں پر کام کا آغاز کیا تھا ان کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ بالکل اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر جو بھی ناحق قتل کیا جائے گا، قاتل کو تو گناہ ملے گا ہی، اس کا ایک حصہ آدم کے بیٹے کو بھی ملے گا۔ اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا فاصبح من الخاسرین، وہ نقصان پانے والے میں سے ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، اب بھائی مر چکا ہے، موت ہو گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو یہاں پر سکھلایا ہے۔ اللہ نے کوے کے ذریعے سے آدم کے بیٹے کو سکھلایا کہ لاش کو کیسے چھپایا جاتا ہے، کوا کے ذریعے سے۔ اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں بیان فرمایا اب بھائی مر گیا ہے تو کیا کرنا؟ پریشان ہے قابل کہ بھائی کو تو میں نے قتل کر دیا، اب اس کے لاش کا کیا کرنا؟ پریشان ہے، دیکھ رہا ہے ادھر ادھر، کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فبعث اللہ غرابا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کووں کو بھیج دیا، ایک کوے کو بھیج دیا، کووں کو بھیجا، غرابا کووں کو بھیج دیا۔ اب کوا جو ہے آیا، کہا کہ یبحث فی الارض، بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کوے لڑے، ایک کوا مڑا، اب مرنے کے بعد کووں نے کیا کیا؟ زمین کو کھودنا شروع کر دیا اپنے پنجے سے، اور کھودتے کھودتے جب گڑھا ہو گیا تو اس کوے کو اس میں گرا کر کے اس کو دبا دیا۔ اللہ نے یہاں پر فرمایا یبحث فی الارض، اس نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اس قابل کو دکھلائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپایا جاتا ہے۔ جب اس نے دیکھ لیا تو اس نے کیا کہا؟ قال، اس نے کہا یا ویلتا، میرے اوپر افسوس ہے، میں تو کسی کرم کا نہیں ہوں، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، میں تو اس کوے کی طرح سے بھی نہیں ہوں کہ جیسے کوا نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا، میں تو ویسے بھی اپنے بھائی کو لاش کو نہیں چھپا سکا، میری تو اتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ فاصبح من النادمین، اور وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، اس روئے زمین پر جو بھی ظلم و زیادتی کرتا ہے، یاد رکھ لیجیے گا، جو بھی ظلم و زیادتی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ظلم و زیادتی کا بدلہ جلدی سے جلدی اس کو دنیا میں بھی مل جاتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے گناہ اسٹاپ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جہاں ہم لوگوں کو عفو درگزر، صبر و ثبات قدمی کا سبق ملتا ہے، وہیں یہ بھی ملتا ہے سبق کہ ہم لوگوں کو ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لوگوں کو معاف کر دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔